بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھائیوں کے سوالات تھے جن کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ مسجد بنانے کا اجر کیا ہے، اور مسجد میں عطیات دینا، اپنا مال مسجد میں خرچ کرنا تعمیرات کے لیے زیادہ افضل ہے یا کسی محتاج مسکین کو دینا زیادہ افضل ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ مسجد بنانے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور باعث ثواب ہے۔ جب تک ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے کہ مسجد میں کوئی بھی شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے کسی بھی چیز میں، تو جب تک اس مسجد میں عبادت ہوتی رہتی ہے اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، تو اللہ پاک جنت پر اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد سے مراد صرف مسجد کی تعمیرات نہیں بلکہ مسجد کو آباد کرنا بھی افضل ہے، اور آباد کرنا بھی چاہیے۔ اصل مقصد یہی ہے، یہ نہیں کہ عالی شان مسجدیں بنا دی لیکن مسجدیں ویران ہیں، لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، یا جو کمیٹی والے حضرات ہیں وہ اتنی سختی کرتے ہیں۔ مسجد کی ہر لحاظ سے خدمت کرنا چاہیے، تعمیرات بھی کے حساب سے بھی، اور پھر اس کو آباد رکھنے کے حساب سے بھی۔ 5 وقت کی نماز، تعلیم و تعلم کا سلسلہ، دین کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، ذکر و اذکار کا سلسلہ، یہ تمام سلسلے وہاں پر ہونا چاہیے۔ یہ مسجد کی تعمیر ہے اور یہی مسجد کی آبادی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں اسی کے ساتھ کہ اگر مسجد میں دینا زیادہ افضل ہے یا کسی محتاج کو، تو یاد رکھیں جو زیادہ محتاج ہوگا، جس جگہ دینا جہاں پر زیادہ ضرورت ہے وہاں پر دیا جائے گا۔ اب ایک مسجد میں ضرورت نہیں ہے، بالکل تمام چیزیں موجود ہیں وہاں پر، لیکن پھر بھی جو ہے نا کہ بھائی نہیں کلر کروانا ہے، میں نے پنکھے لگوانے ہیں، میں نے جو ہے نا نیا قالین بچھوانا ہے، تو ایسی جگہوں پہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ کسی محتاج و مسکین کو دے دیا جائے، وہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن ہاں جہاں پر مسجد میں زیادہ ضرورت ہے کہ پانی نہیں ہے، یا باتھ روم کے مسئلے ہیں، یا کوئی بھی چھت کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پر محتاج مسکین سے زیادہ مسجد میں زیادہ ضرورت ہے، تو وہاں پر دیا جائے گا، وہاں پر دینا زیادہ افضل ہے۔ اور اس وجہ سے بھی زیادہ افضل ہوگا کہ مسجد ایک اجتماعی جگہ ہے، مسجد جو ہے تمام مسلمان کی مشترکہ جگہ ہے، وہاں پر دینے سے تمام مسلمان سے فائدہ اٹھائیں گے، اس سے کسی ایک کو دینے سے جو ہے نا صرف وہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو لہذا اپنا مال خرچ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر زیادہ ضرورت ہے، کہاں پر یعنی لوگ اس سے فائدہ زیادہ اٹھائیں گے۔ جہاں پر لوگ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اس مال سے، جہاں پر زیادہ ضرورت ہو وہاں پر خرچ کریں، اب چاہے وہ مسجد ہو یا چاہے کوئی محتاج و مسکین ہو، خرچ کرتے ہوئے اس چیز کو دیکھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ قرضہ کسی کو دینا اور پھر اس کو مہلت دینا یہ کیسا ہے؟ یاد رکھیں زندگی میں کسی نہ کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرضے سے لوگوں کو بچنا چاہیے، دینے سے بھی لینے سے بھی، خصوصاً لینے سے، قرضہ لینے سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت مند مانگے تو اس کو قرضہ دینا باعث اجر و ثواب ہے۔ قرضے لینے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دونوں کو تاکید فرمائی کہ اگر کوئی ضرورت مند قرض مانگے تو اس کو دے دو۔ اس سے زیادہ تاکید فرمائی کہ اگر تم نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو، اور حتی الامکان کوشش کرو کہ اس کے قرضے کو جلدی ادا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود وقت پر ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود قرض کی ادائیگی نہ کرنے والا ظالم و فاسق و فاجر ہے، یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہے۔ اس لیے بلا وجہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ سخت گناہ ہے۔ یعنی یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمائی جس نے قرض لیا ہے۔ اب قرض دینے والے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باعث اجر و ثواب ہے۔ امام احمد بن حنبل، ابن ماجہ میں اور حاکم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے کہ جو شخص مفلس و تنگ دست کو مہلت دے، یعنی کوئی دیکھا ہے کہ بھائی کسی کو میں نے قرض دیا، وہ بیچارہ لوٹانے کی نہیں، اب اس کی طاقت نہیں ہو رہی، تو اس کو مہلت دے دی، چلو 4-6 مہینے اور رک جاؤ، یا ابھی تھوڑا ٹائم اور رک جاؤ، لوٹا دینا۔ تو جو شخص مفلس اور تنگ دست کو مہلت دے تو ادائیگی کا دن آنے تک اس کو ہر دن کے بدلے اس کے قرضے کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر جب ادائیگی کا دن آئے اور پھر وہ اسے مہلت دے دے مزید، تو اس کو ہر دن کے بدلے میں اس کے قرض کی دگنی مقدار کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور اس نے بولا کہ بھائی میں اس کو جو ہے نا 1 مہینے تک لوٹاؤں گا، آپ نے بولا کوئی بات نہیں، آپ 1 مہینے تک لوٹا دیے گا۔ اب 1 مہینے تک جب تک قرضہ اس کے پاس ہے تو ہر دن 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اب جس دن قرضہ دینے کا وقت ہے اس کے پاس پھر بھی نہیں تھے،
تو آپ نے اس کو بولا کوئی بات نہیں، آپ 2-3 مہینے اور لیٹ کر دو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ 2-3 مہینے آپ نے اس کو مزید جو مہلت پہ مہلت دے دی، اب ہر دن دگنا قرض کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی پہلے 1 لاکھ کا ثواب مل رہا تھا صدقہ کرنے کا روز، اور اب مزید مہلت دینے کے بعد ہر دن 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی جتنا صدقہ قرض دیا ہو اتنے مقدار کے برابر صدقہ کرنے کا برابر ثواب ملتا ہے۔ لہذا لینے والوں کو بھی سوچ بچار کرنا چاہیے کہ جلدی ادا کر دیں، اور جو قرضہ دینے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کو بھی چاہیے کہ مہلت سے اور نرمی کے ساتھ معاملہ کریں، کہ اگر دیکھیں سامنے والا اگر تنگ دست ہے، محتاج ہے، اس کی کوئی پریشانی ہے، تو اس کی پریشانی کو، اس کو مسائل کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملے کو نرمی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔